امریکہ جو ہے وہ بڑے کنسیشنز دے رہا ہے انڈیا کو. وہ از گوئنگ آؤٹ آف اٹس وے ٹو کلٹیویٹ انڈیا. ہمیں تو ایک لات مار کے نکالا ہے ادھر سے، ہمیں تو بےزتی کر کے ہمیں ادھر نکالا ہے. بات نہیں کرتے، فون نہیں کرتے، سننا نہیں چاہتے. اگر امریکہ سمجھتا ہے کہ ہندوستان سب کو چھوڑ کے ان کے گود میں چھلانگ مار کے بیٹھ جائے گا، وہ غلط ہے. ہندوستان ایسی چیز نہیں کرے گا، خاص طور روس کے ساتھ. مگر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکلی اور ڈپلومیٹکلی روس جو ہے وہ ہمارے ساتھ اتنی دوستی دکھائے گا کہ ہندوستان کو اعتراض ہو، وہ نہیں ہوگا. لیٹس ناٹ forget ہندوستان اور روس پرانے دوست ہیں اور ان کا پرانا یہ ہے. اور اسی کچھ چند دنوں پہلے، چند مہینے پہلے، وہ $4.5 بلین کا انہوں نے ڈیفنس سسٹم لیا ہے S-400 روس سے. تو وہ ایسا کچھ نہیں کہہ رہے گا which will make it look کہ پاکستان کا ڈپلومیٹک فتح ہے. مگر میرے خیال میں بڑی اچھی بات ہوگی ہمارے لیے، اور ہمارا واقعی فتح ہوگا اگر ہم اور روس جو ہیں بہتر تعلقات سٹارٹ کریں. ظفر ہلالی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ چائنا کے دورے سے ہمیں کچھ حاصل ہوگا اور ہماری تیاری پوری ہے؟ جی بالکل، میرے خیال میں یہ ماننا پڑے گا کہ پرائم منسٹر صاحب جا رہے ہیں کافی تیاری کرنے کے بعد. میں آپ کو کچھ مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پہ اسپیشل اکنامک زونز جو پروونسز میں آنے تھے، 3 پروونس KP، پنجاب اور سندھ، وہ تیار ہیں. گیس اینڈ الیکٹریسٹی جو ہے ان کو سپلائی کیا جا رہا ہے. اب چائنیز انویسٹر آئیں اور اپنے فیکٹریز لگائیں تو دے آر ریڈی. دوسری بات ہے، ہم نے ان کی سہولت کے لیے ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے، اور انہوں نے خود بھی ریسرچ کیا ہے کہ کیا چیزیں ہیں جو ادھر بن سکتی ہیں اور ایکسپورٹ ہو سکتی ہیں. فٹ ویئر، فارماسیوٹیکل، ٹیکسٹائل، اسٹیل. تو میرے خیال میں اب ایک انفراسٹرکچر بھی ہم نے ان کو بنا کے دیا ہے. ان کا چوزن آدمی SAPM خالد منصور کو ہیڈ آف CPEC رکھا گیا ہے. وہ صرف اسد عمر اور پرائم منسٹر کو رپورٹ کرے گا. تو دیکھیے ہر چیز اب تیار ہے. اب یہ لوگ اپنے گورنمنٹ اور پرائیویٹ انویسٹرز کو بھیجیں، اور ساتھ ساتھ یہ جو ٹیم گئی ہوئی ہے اور جو جا رہی ہے پرائم منسٹر کے ساتھ، ان کے پاس IOUs جو ہیں وہ بن چکے ہیں، ایگریکلچر، انڈسٹری، سوشیو اکنامک فیلڈز. تو ہر لحاظ سے تیاری ہماری کمپلیٹ ہے. اب دیکھیں چائنیز کا کیا رسپانس آتا ہے. جی سمیع صاحب. جی ہلالی صاحب، آپ کو لگتا کیا ہے، سوال میرا یہی میں آپ سے کرنے والا تھا کہ چائنیز رسپانس کیا ہوگا؟ ان کے جو کنسرنز ہیں، سیکیورٹی ریلیٹڈ کنسرنز ہیں، اور جو ایک باتیں چل رہی ہیں کہ امریکنز جو ہیں وہ دوبارہ آ رہے ہیں، اور جو CPEC کے پروجیکٹس ہیں خاصے ان کی سپیڈ رپورٹڈلی سلو ہو گئی. تو یو تھنک چائنیز، کیونکہ جو میٹنگ عمران خان صاحب کی چائنا کے پریزیڈنٹ سے ہے، پھر بعد میں پرائم منسٹر سے بھی ہے، تو ول یو تھنک بہت کینڈیڈ اینڈ اوپن ڈسکشن؟ پہلی بات تو یہ ہے سمیع صاحب کہ کیا یہ دورے میں بائی لیٹرل میٹرز اور CPEC ریئل ارنسٹنس سے ڈسکس ہوگا کہ نہیں، یہ پتہ نہیں ہے. اس لیے کہ یہ ایک سیلیبریٹری وزٹ ہے، ان دا سینس کہ ہم ان کو سپورٹ اور اسٹرینتھ دینا چاہتے ہیں. 33 ملک جو کے سربراہ، ہیڈ آف گورنمنٹس یا اسٹیٹ جو آ رہے ہیں، دے آر گوئنگ ٹو گیو چائنا سپورٹ. تو اگر یہی ایک انوگریشن آف دا ونٹر اولمپکس، اگر یہی مقصد ہے تو پھر پتہ نہیں کتنا ٹائم ہوگا ہمارے پرائم منسٹر کو ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ 2 دن کے وزٹ میں یہ باتیں ڈسکس کریں ان ڈیٹیل. مگر میں اسیوم کر رہا ہوں کہ کچھ ڈسکشنز ہوگا. جدھر تک آپ نے ذکر کیا سیکیورٹی، بھائی ایک پورا ڈویژن ہم لوگوں نے نکالا ہے، میجر جنرل انچارج، ان کا کام ہی یہی ہے کہ چائنیز کو پروٹیکشن دیں. ادھر کراچی میں جو چائنیز ہے سویلین جو ہے اس کے 7 لوگ لگے ہوتے ہیں، فل پروٹیکشن ایز مچ ایز وی کین. اور میرے خیال پہ آن دیٹ اکاؤنٹ چائنا کو کوئی فیئر نہیں ہونا چاہیے. دوسرا، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جو بیچارے 9-10 لوگ جو مارے گئے تھے چینی، یہ جو انسیڈنٹ ہوا تھا ڈیم کا، ان کو کمپنسیشن بھی over $1 million پر پرسن ملا ہے.
اور ہم ان ایوری سینس ری ایشور کرنا چاہتے ہیں کہ وی آر سیریس ان دس ریگارڈ. تو میرے خیال میں اب دیکھیے جو ہم کر سکتے ہیں. اب اگر چائنیز ٹرمز مناسب ہیں، اگر ان کے انٹرسٹ ریٹس مناسب ہیں، اگر ہم یہ چیز جو وہ آفر کرتے ہیں ہم ایکسیپٹیبل کرتے ہیں اکنامکلی، تو دین ایوری تھنگ از ان دا کلیئر. وی شوڈ گو اہیڈ. مگر دو چیزیں میں آپ کو جلدی سے بتا دوں. آپ کا ٹیکس سسٹم بھائی اٹ از ویری کمپلیکیٹڈ. 35 ایجنسیز ہیں ٹیکس سسٹم، ٹیکس کلیکشن میں. پھر آپ کا ایک پروونشل ٹیکس ہے، ایک فیڈرل ٹیکس ہے، ان میں کوئی ہارمنی نہیں ہے. ایک نیشنل ٹیکس اتھارٹی نہیں ہے آپ کے پاس. اور دوسری چیز سمیع صاحب، 113 دن لگتے ہیں آپ کو الیکٹریسٹی کنیکشن لینے کے لیے، 125 دن لگتے ہیں کنسٹرکشن پرمٹ لینے کے لیے، 105 دن لگتے ہیں پراپرٹی کو رجسٹر کرنے کے لیے. تو بھائی 2 ہفتے لگتے ہیں سنگاپور میں یا 10 دن. تو یہ سب آپ کو بھی ابھی بہت کام کرنا ہے. تو دیز آر دا آؤٹ اسٹینڈنگ میٹرز آئی تھاٹ کہ میں آپ کو بتاؤں. ٹھیک. اچھا ایک میرا اور سوال ہے، ذرا وہ پاکستان سے ہٹ کے ہے. جو ایک بڑا ان میٹنگز میں اور اس اولمپکس کی جو تقریب ہے اس میں جو ایک بڑی میٹنگ ہے وہ ان کی ہے پریزیڈنٹ پوٹن کی پریزیڈنٹ شی سے، اور امریکہ کے خلاف وہ اس وقت جو یوکرین کا مسئلہ ہے اس میں چائنا کی سپورٹ رشیا چاہتا ہے. ہمیں یہ اس طرح سے امپیکٹ کرتا ہے کہ اگر چائنا اور رشیا ایک ہوتے ہیں، اور ہمارا بڑا قریبی روابط ہے ہمارے چائنا سے، اور پوٹن کے ساتھ بھی عمران خان صاحب کی دوستی بڑھتی جا رہی ہے، گفتگو بھی ہو رہی ہے، ابھی بھی سائیڈ لائنز پہ ان کی میٹنگ ایک بتایا جاتا ہے کہ ہوگی. بالکل اگر ہوگا تو ہونا چاہیے. لگتا ہے ایسا ہے کہ دے گیٹ آن ویل. پوٹن اور عمران خان بڑی اچھی بات ہے، اور بڑے معاملے ہیں جو ڈسکس ہونے ہیں. بلکہ معاملہ اس حد تک آ گیا ہے کہ سیپریٹلی انڈیپینڈنٹلی پوٹن جو ہے وہ پاکستان آنے کے لیے تیار ہے، اور یہ وزٹ جو ان کا ہے اناؤنس کیا جائے گا. وہ ریلویز کا ہے، گیس پائپ لائنز کا ہے، شاید سٹیل کا بھی ہو. تو بالکل دیر از مور دین انف. ہلالی صاحب، انڈیا آپ نے ذکر کیا، چائنا وہ امریکہ کے ساتھ وہ بہت ہی ان کی جو الائز ہیں اور وہ کوارڈ میں بھی ہیں. رشیا کے ساتھ تعلقات ابھی تک انہوں نے رکھے ہیں. لیکن میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ یوکرین کے معاملے پر اگر میں یہاں پہ امریکہ میں ہوں، امریکن میڈیا کو دیکھتا ہوں، بہت سارے لوگوں سے بھی میری بات ہوئی ہے، بائیڈن کے لیے تو یہ سروائیول کا مسئلہ ہے. اور اس وقت جو صورتحال ہے، جس طرح یورپ میں بھی ایک چائنیز میڈیا ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ کس طریقے سے یورپین یونین ڈیوائیڈڈ ہے اس ایشو پر، تو انڈیا کے لیے بھی تو مشکل تو ہوگی پھر کہ وہ رشیا کے ساتھ اس کی پرانی دوستی ہے، امریکہ کے ساتھ نئی محبت بہت گاڑی ہو گئی ہے. سو دے ول بی آلسو ان اے فکس ایز وی آر. نہیں، میرے خیال میں اگر امریکہ سمجھتا ہے کہ ہندوستان سب کو چھوڑ کے ان کے گود میں چھلانگ مار کے بیٹھ جائے گا، وہ غلط ہے. ہندوستان ایسی چیز نہیں کرے گا، خاص طور روس کے ساتھ. اس لیے روس کا جو ملٹری کولیبوریشن ہے وہ بہت ہے، اور کافی حد تک انڈین ایمیونیشن اور چیزیں جو ہیں وہ شاید روس سے آتے ہیں. میرے خیال میں کہ امریکہ جو ہے وہ بڑے کنسیشنز دے رہا ہے انڈیا کو. وہ از گوئنگ آؤٹ آف اٹس وے ٹو کلٹیویٹ انڈیا. ہمیں تو ایک لات مار کے نکالا ہے ادھر سے، ہمیں تو بےزتی کر کے ہمیں ادھر نکالا ہے. بات نہیں کرتے، فون نہیں کرتے، سننا نہیں چاہتے. اور یہ بھی جو انہوں نے دعوت دی تھی یہ کانفرنس کے لیے، جو مجھے کہا گیا ہے کچھ لوگ ہیں پاکستان میں جو مخالف کیمپ میں ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یار اچھا ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ رکھنا چاہیے. اس نے کہا عمران خان کو پری ریکارڈڈ 2 منٹ یا 3 منٹ کا ٹیپ دو، وہ کھیل لیں گے. یار یہ کس قسم کا بندے ہیں یہ؟ دے آر گوئنگ آؤٹ آف دیئر وے ٹو انسلٹ اس. اور ہمارا انڈیپینڈنس سوورینٹی تو چھوڑو، وہ تو ان نو کیس کین دیٹ بی کمپرومائز. مگر ہمارا انسلٹنگ بیہیویئر ٹورڈز پاکستان یہ ان ایکسیپٹیبل ہے. وی شوڈ ڈرا دا رائٹ کنکلوژن.